اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم سکھائے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع دے، اور جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ وہ علم ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ پچھلے درس میں سورہ نبأ کی 22ویں آیت کا ترجمہ اور تفسیر پوری ہوئی تھی۔ اب 23ویں آیت ہے، پہلے اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کی مختصراً تفسیر کریں گے۔ ترجمہ دیکھیے، لکھا ہے لابثینا۔ لابثینا کا مطلب ہے ٹھہرنے والے، رکنے والے یا بسنے والے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، بہت سے لوگوں پہ دلالت کرتا ہے۔ لابثینا، لابثینا کا مطلب ہے ٹھہرنے والے، رکنے والے، بسنے والے۔ لابثینا کا مطلب ہے رکنے والے، ٹھہرنے والے، بسنے والے۔ آگے فرمایا فیہا۔ فیہا کا مطلب ہے اس میں، یعنی جہنم میں۔ فیہا یعنی اس میں، یعنی جہنم میں۔ احقابا، احقابا یہ حقب کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے مدتوں۔ مدتوں وہ اس میں پڑے رہیں گے یا ٹھہرے رہیں گے۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوگا لابثین فیہا احقابا، وہ جہنمی لوگ وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ جہنمی لوگ اس میں مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ حقب کے معنی ہے پے در پے آنے والا طویل زمانہ۔ جیسے ہی ایک دور ختم ہوگا دوسرا دور شروع ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ نعوذ باللہ منہ۔ آگے آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا۔ لا کا مطلب ہے نہیں۔ یذوقون، یذوقون کا مطلب ہے وہ لوگ چکھیں گے۔ فیہا، فی کا مطلب ہے میں، ہا کا مطلب ہے اس میں۔ لا یذوقون فیہا، وہ لوگ اس میں نہیں چکھیں گے۔ لا یعنی نہیں، یذوقون وہ لوگ چکھیں گے۔ فیہا، فی کا مطلب ہے میں، ہا کا مطلب ہے اس میں۔ لا یذوقون فیہا، وہ لوگ اس میں نہیں چکھیں گے۔ بردوں، بردوں کا مطلب ہے کوئی ٹھنڈی چیز۔ بردوں کا مطلب ہے کوئی ٹھنڈی چیز۔ ولا شرابا، اور لا کا مطلب ہے نہیں، اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز۔ لا یذوقون فیہا بردوں ولا شرابا، وہ لوگ اس میں کوئی ٹھنڈی چیز اور کوئی پینے کی چیز نہیں چکھیں گے۔ یہ جہنمیوں کے عذاب کا بیان ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ لا یذوقون، وہ لوگ نہیں چکھیں گے اس جہنم میں کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابہ، اور کوئی پینے کی چیز۔ آگے آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا حمیما وغساقا۔ الا کا مطلب ہے مگر، الا کا مطلب ہے مگر، حمیمن کا مطلب ہے گرم اور کھولتا ہوا پانی، غساقہ کا مطلب ہے لہو اور پیپ، یعنی وہ لوگ جہنم میں صرف گرم اور کھولتا ہوا پانی اور لہو اور پیپ پئیں گے۔ غساقہ کا مطلب ہے کہ وہ رطوبت جو انسان کی کھال وغیرہ سے بہتی ہیں جس کو پیپ کہتے ہیں یا مواد کہتے ہیں وہ چکھیں گے۔ پھر سے دیکھیے، الا کا مطلب ہے مگر، حمیمن کا مطلب ہے گرم اور کھولتا ہوا پانی، وغساقہ اور لہو و پیپ، یعنی جہنمیوں کو جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا وہ یہ عذاب دیا جائے گا کہ ان کو ٹھنڈا پانی اور پینے کی کوئی دوسری چیز نہیں ملے گی مگر وہ صرف حمیمم و غساقہ، گرم اور کھولتا ہوا پانی اور لہو اور پیپ پئیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 26 میں فرما رہے ہیں جزاء وفاقا۔ جزا کا مطلب ہے بدلہ، وفاق کا مطلب ہے پورا پورا بدلہ۔ جزاء وفاقا یعنی ان کو یہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر کوئی ظلم ہوگا یا ان پر کوئی زیادتی ہوگی، بلکہ ان کو جو عذاب دیا جائے گا یہ ان کے کارنامے اور ان کی کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ کیونکہ دنیا میں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو حساب نہیں دینا ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی دین کا کوئی داعی ان کے سامنے اللہ کی
آیت پڑھ کے بتاتا تھا تو وہ اس کا ہنسی اور مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں جانا ہے۔ تو ان کی اس غلطی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے جزاؤں وفاقہ، ان کو ان کی کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جزان کا مطلب ہے بدلہ، وفاقہ کا مطلب ہے پورا پورا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرما رہے ہیں انہم کا مطلب ہے بے شک وہ لوگ، انا کا مطلب ہے بے شک، ہم کا مطلب ہے وہ لوگ، کانو لا یرجونا، کانو کا مطلب ہے تھے، لا کا مطلب ہے نہیں، یرجونا امید رکھنا، انہم کانو لا یرجونا بے شک وہ لوگ امید نہیں رکھتے تھے یا یقین نہیں رکھتے تھے، حسابا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حساب کتاب کا۔ انہم بے شک وہ لوگ، کانو لا یرجونا وہ یقین نہیں رکھتے تھے یا وہ امید نہیں رکھتے تھے، حسابا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حساب کا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا جرم بیان کر رہے ہیں کہ ان کو جہنم میں جو سزا دی جا رہی ہے اس سزا کی وجہ کیا ہے، یہ ان کا جرم ہے، اور ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کے حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انسان چاہے اپنے قول سے کہے یا اپنے اعمال سے ظاہر کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب نہیں دینا ہے، اس کو جب خوف نہیں ہوگا تو اس کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یہ عذاب دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آگے آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو پوری طرح سے جھٹلایا۔ وَكَذَّبُوا یعنی انہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا ہماری نشانیوں کو، بِآيَاتِنَا کا مطلب ہے ہماری نشانیوں کو، نا کا مطلب ہے ہماری، آیات کا مطلب ہے نشانی۔ وَكَذَّبُوا انہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا ہماری نشانیوں کو، کذابا پوری طرح سے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا جرم بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو اور ہماری آیات کو پوری طرح سے جھٹلایا۔ نشانیوں سے مطلب قرآن کی آیت بھی ہے، اس کے علاوہ وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں سب کو دکھاتے رہتے ہیں، تو وہ نشانی بھی یہاں پہ مراد ہے کہ انہوں نے اس نشانی کو بھی جھٹلایا۔ اگر انسان غور سے دیکھے تو زمین اور آسمان کا ہر ہونے والا واقعہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آخرت کی یاد دلاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان اس کو حقیقت کی نگاہوں سے دیکھے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلَّ، کلّا کا مطلب ہے ہر، شَيْءٍ چیز، وَكُلَّ شَيْءٍ ہر چیز، احصیناہ کتابا ہم نے گن گن کر کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ وَكُلَّ کلّا کا مطلب ہے ہر چیز، شَيْءٍ یعنی چیز، کلّا ہر، شَيْءٍ چیز، کلّ شَيْءٍ ہر چیز، احصیناہ ہم نے گن کے رکھی ہے۔ ہو کی مطلب ہے وہ، اس چیز کو، احصیناہ ہم نے ان ساری چیزوں کو گن کے رکھا ہے، کتابہ صرف گن ہی کر نہیں رکھا ہے بلکہ کتاب میں لکھ کر رکھا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہر چیز ہم نے کتاب میں لکھ کر رکھی ہے، ہم نے کتاب میں گن کر رکھی ہے۔ یعنی ہر بڑی چھوٹی چیز، کوئی چیز بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان کی نیتیں، ان کے قول، ان کے کام اور ان کے مقصد، وہ جس مقصد سے کام کو انجام دے رہے ہیں، سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، اور صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ریکارڈ بھی بنائے ہوئے اس کو کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ وہ اس خیال میں جی رہے ہیں کہ ان سے کوئی باس پرس کرنے والا نہیں ہے، ان کا یہ خیال باطل ہے، جھوٹا ہے۔ یقیناً اور بالیقین ان سے ایک دن ضرور باس پرس ہوگی۔ آگے آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فذوقوا، فذوقوا کا مطلب ہے اب تم چکھو۔ فذوقوا یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، فذوقوا اب تم چکھو، فلن نزیدکم، فلن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، نزیدکم ہم زیادہ کریں گے، فلن نزیدکم ہم ہرگز کچھ زیادہ نہیں کریں گے، الا عذابا مگر صرف عذاب۔ فذوقوا تو اب تم چکھو، اور اب ہم صرف تمہارے لیے عذاب کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ فذوقوا تم چکھو،
فلن ہرگز نہیں، نزیدکم ہم تمہارے لیے زیادہ کریں گے، کم کا مطلب ہے تم، نزیدہ کا مطلب ہے زیادہ کریں گے، فلن نزیدکم ہم تمہارے لیے ہرگز کچھ زیادہ نہیں کریں گے، الا عذابا سوائے عذاب کے۔ پوری آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا، فذوقوا سو تم اب چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور آگے کی آیات کا ترجمہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروں گی، یہاں تک کہ سورہ نبأ کی آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔